تو کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی۔ تو شیخ امام رازی کہتے ہیں کہ ترتیب کلام اب یوں سمجھ میں آئی کہ رب فرما رہا محبوب تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم۔ سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم کی تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی۔ تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم ہے محبوب تیرے عہد زرین کی، تیرے دور حسین کی، تیرے عہد فرخ فال کی، اور تیرے دور ہمایوں کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل محبوب کے زمانے کی قسم کی۔ اچھا، ویسے آج کا انسان تو خسارہ مانتا نہیں ہے۔ اس سے پوچھیں وہ کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ چیر لیا ہے، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے، پوری کائنات سمٹ کے میری مٹھی میں آ گئی، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ یہ میرے عالی نصب محلات دیکھو، یہ تارکول بچھی سڑکیں دیکھو، یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں دیکھو، یہ خوبصورت پلازے دیکھو، زندگی کا حسن اور جمال ملاحظہ کرو، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ کبھی زمانہ تھا کہ پہننے کے لیے لباس بھی پورا دستیاب نہیں ہوتا تھا، پیوند لگے لباس ہوتے تھے، اور آج اتنے لباس کے موسم بدل جاتے ہیں اور لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ تو انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو زندگی کا لطف کشید کر رہا ہوں۔ کہاں چل چل کے تھک جاتے اور پاؤں میں آبلے پڑ جاتے، اور کہاں مہینوں کی مسافتیں گھنٹوں پہ آ گئیں۔ میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو چرخ پہ جھولتا ہوں، میں تو دھرتی کا کلیجہ چیر لیا ہے، میں تو پانیوں کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہوں، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر چکا ہوں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی، یہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان خسارہ مانے نہ، اللہ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہے کہ یہ خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں خسارہ جو ہے یہ حیوانیت کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا ہے۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے۔ اگر پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہے تو یہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، بھائی چارہ، ہمدردی، مساوات، محبت، ایثار، اور یہ انسانی کمالات دم توڑ رہے ہیں۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو رہے ہیں۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرے ہوں کی گھڑیاں نہیں اتارتے۔ تو یہ انسانیت خسارے میں نہیں چلی گئی۔ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، آج کا انسان انسانوں کی لاشوں پہ رقص کرتا ہے، آج کا انسان انسانوں کی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلتا ہے، آج کا انسان چھوٹے چھوٹے بچوں میں بم بلاسٹ کر دیتا ہے اور بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جاتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں قبول کرتا پھرتا ہے۔ آج کا انسان انسانیت کا دشمن ہے، عزتوں کا لٹیرا ہے، لیکن محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو تمہیں ابو بکر و عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، تمہیں بلال حبشی جیسے لوگ ملیں گے۔ تو خسارے سے بچا ہوا زمانہ دیکھنا ہے تو پھر محبوب کے زمانے میں آنا ہوگا۔ کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اب انسانیت کا خسارہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانیت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں سے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن چھوٹا ہو رہا ہے۔
جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے. میری اور آپ کی گنتی الٹی چل رہی ہے. کوئی 70 سے نیچے آ رہا ہے, کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے, کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے. یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے. کبھی آپ اشارے پہ رکیں تو وہاں گنتی الٹی چلتی ہے, اور وہ 120 سے بھی نیچے آ رہی ہو تو ایک لمحہ آتا ہے کہ زیرو پہ آ جاتی ہے, اور پھر جب زیرو پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جب زیرو پوائنٹ پہ آئے گی زندگی کی سانسیں تو اسی کا نام موت ہے. تو یہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں, لیکن یہ اپنے آپ کو توڑ رہا ہے, چھوٹا ہو رہا ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے. میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا, وہاں ایک شخص پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں. اس زمانے میں اس نے پھٹے پہ برف رکھی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا, ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ, اور گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ, مجھ سے برف لیتے جاؤ. میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ کپڑا بیچتے ہیں, آج گاہک نہیں آیا, ہو سکتا ہے کل 2 آنے زیادہ کما لیں. آپ پیٹرول بیچتے ہیں, آج گاہک نہیں آیا, ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے, آپ کا لاکھوں کروڑوں میں فائدہ ہو جائے. لیکن برف بیچتے ہیں, آج گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو یہ تو پگھلتی جاتی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا, لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ, مجھ سے برف لیتے جاؤ. میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے, اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور تو دہائی دے رہا ہے کہ لوگوں مجھ سے برف خرید لو. اگر تجھے اب کوئی گاہک مل جائے, وہ تجھے درہم دے دے, دینار دے دے, تجھے کوئی جنس دے دے اور اس کے بدلے میں برف لے لے, تو تجھے کوئی فائدہ ہو گیا. کہ برف کے بدلے تو نے جنس لے لی, برف کے بدلے تو نے درہم لے لیے, برف کے بدلے تو نے دینار لے لیے, تو تیرا فائدہ ہو گیا. تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں, ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں, ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں, کسی مجبور کے کام آ جاؤں, سجدہ و قیام کر لوں, تو یہ میری سانسیں کام آ گئی. ورنہ سانسیں پگھل رہی ہیں اور میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. تو یہ پگھلتی ہوئی برف ہے. یہ سانس رکتے نہیں, سو کر بھی گزر جائیں گے, آوارگی میں بھی گزر جائیں گے, چائے والے کھوکھے پہ بھی گزر جائیں گے, اور تاش کھیلتے بھی بیت جائیں گے, گپ شپ میں بھی گزر جائیں گے, سجدوں میں بھی گزر جائیں گے. لیکن ان سانسوں کے بدلے میں ہم خریدتے کیا ہیں, یہ اختیار ہمارا ہے. میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ آپ اس وقت اپنی سانسیں بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں درس قرآن لے رہے ہیں. تو یہ سودا اچھا کر رہے ہیں آپ کہ ان سانسوں کی کوئی قیمت پڑ رہی ہے, ان گھڑیوں کا کوئی وزن ہے, اور ان سانسوں کے بدلے آپ قیمتی سرمایہ لے رہے ہیں. میں بھی اور آپ بھی, یہ سانسیں ہماری کام آ رہی ہیں. اور اگر ہم یہاں بیٹھے نہ ہوتے تو یہ سانسیں پھر بھی نہ رکتی. گھڑی ایک ہی رفتار سے چلتی ہے. وہ ہم سوئے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے, جاگتے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے, مستی میں ناچ رہے ہوں تب بھی اسی رفتار سے چلتی ہے, اور سجدے میں رو رہے ہوں گھڑی پھر بھی اسی رفتار سے چلتی. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے, اور اپنے سانسوں کا کیسے بچاؤ کرنا ہے, اور کیسے محاسبہ کرنا ہے. تو یہ ہے انسان کا خسارہ جو اپنی سانسوں کے ذریعے کر رہا ہے. اگر آپ کی توجہ ہو تو خسارے کا ایک اور پہلو بھی آپ کے سامنے رکھوں, اور وہ یہ کہ اللہ نے ایک شے کو ایک حسن دیا ہے, دوسرے حسن سے اسے محروم کر دیا ہے. تو وہ شے کہے گی کہ میں خسارے میں ہوں. یہ پھول ہیں, ان میں خوشبو ہے, تازگی ہے, لطافت ہے, رنگ ہے, جمال ہے, لیکن روشنی نہیں ہے. اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا. تو پھول کہیں گے ہمیں خوشبو تو دی گئی, لطافت تو دی گئی, نازکی تو دی گئی, جمال تو دیا گیا, لیکن ہمیں روشنی نہیں دی گئی. چاند میں روشنی ہے, بلندی ہے, لطافت ہے,
لیکن خوشبو نہیں ہے. تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں. بلبل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں. شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا. کوئل کہتی ہے کہ میری آواز میں تو عصر کا رنگ ہے لیکن رنگ میرا کالا ہے. مور کہتا ہے میرا رنگ سونا ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں. تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں. آپ انسانوں کو دیکھ لیں, ایک بچے سے پوچھ لیں تو بچہ کہتا ہے میرے میں بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا بانک پن نہیں ہے, جوانی کا زور نہیں ہے. ایک جوان سے پوچھیں, وہ کہتا ہے جوانی کا بانک پن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں. ایک بوڑھے سے پوچھے, وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی. وہ اپنی خوشی سے آنا, وہ اپنی خوشی سے جانا. اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے, کوئی کنڈی بھی ہلا کے چلا جاتا تھا تو مزہ آ جاتا تھا. آج نغمے بھی نہیں بہلاتے. اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا, جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے, بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. کیسا زمانہ تھا, وہ کیسی گھڑیاں تھیں. آج تو محال بنا کر بھی خوشیاں نہیں ملتی. کیسا زمانہ تھا, گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو پاؤں پہ تھپک لیتے, پھر ہولے سے پاؤں نکال لیتے, اور اگر وہ گھروندا بچ جاتا تو اتنی مسرت ہوتی کہ آج کوٹھیاں بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ملتی جو روز ملتی تھی. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ عزت بھی, یہ دولت بھی لے لو, یہ شہرت بھی لے لو, بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی, مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون, وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی. وہ کیسا زمانہ تھا. تو ایک بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطاروں میں ہیں لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی. تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں ہے. اور پھر اگر تمہیں شوق ہو کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو, حسن کی ساری شوخیاں, جمال کے سارے کرینے اگر ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق ہے تو رب کہتا ہے مدینے کی گلی میں آ جاؤ, میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں سارے حسن اکٹھے کر دیے. حسن یوسف دم عیسیٰ, حسن یوسف دم عیسیٰ, ید بیضہ داری, ہما خوباں آنچ دارن تو تنہا داری. تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا, تم نے بہتی ہوئی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا, تم نے ساون کے سرمئی بادل اور ان سے نچڑتا ہوا پانی اور اس کا لطف اٹھایا ہوگا, تم نے موسموں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا, تم نے کوسے قضا کی رنگینیاں دیکھی ہوں گی, تم نے دھنک کی شوخیاں دیکھی ہوں گی, تم نے پپیہے کی صدا سنی ہوگی, تم نے کوئل کے لہجے سے لطف لیا ہوگا, تم نے کوسے قضا کے رنگوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا, پربتوں کے اوپر اگے ہوئے بے ترتیب درختوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا, تم نے کائنات کا حسن مختلف رنگوں میں اور مختلف صورتوں میں دیکھا ہوگا, لیکن یہ سارے رنگ اور یہ سارے حسن ایک پیکر میں دیکھنے کا شوق ہے. تو رب کہتا ہے وہ میں نے ایک ہی صورت محمد عربی کی بنائی ہے. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا. تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی, انسان خسارے میں ہے. اللہ اکبر. اچھا, یہ خسارے کی خبر دی تو یہاں خبریت مقصود تھی یا طبیب حاضر کی طرح خبر دے کے علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا؟